قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، پروگرام ہے ہمارا احکام قرآن، جو کہ بس چند ہی قسطیں اس کی رہ گئی ہیں، اور 30واں پارہ آج ہمارا شروع ہونے جا رہا ہے۔ اب 30ویں پارے کی ساری جو آیات ہیں وہ تو آیات احکام نہیں ہیں، بیشتر جو آیتیں ہیں وہ مکی آیتیں ہیں، اور اس کے اندر جو عقیدے کے مضامین ہیں وہ زیادہ ہیں، اور توحید کے حوالے سے، اللہ رب العزت نے کائنات بنائی اس کے حوالے سے، اور قیامت کے تذکرے کے حوالے سے، اور جو مکی صورتوں کا عمومی جو اسلوب ہے اس کے حوالے سے زیادہ آیات مبارکہ ہیں۔ سورہ انشقاق، آج ہم نے سورہ انشقاق کی آیت نمبر 21 سے 23 کا انتخاب کیا ہے، اور جیسا کہ کوئی صورت جب شروع ہوتی ہے تو ہم اس صورت کے متعلق بھی جانتے ہیں کہ اس صورت کا تعارف کیا ہے۔ سورہ انشقاق جو ہے، جو بنیادی موضوع ہے اس صورت مبارکہ میں، وہ ہے آیت سجدہ کا۔ جی ہاں، اب ہمارے کیمرہ مین ہمارے سامنے موجود ہیں، جب بھی آیت پڑھی جائے گی، اگر یہ ایک ہی جگہ رہے تو 2 دفعہ پڑھی گئی، 3 دفعہ پڑھی گئی، تو ایک مرتبہ ہی جو ہے وہ سجدہ کرنا پڑے گا، ورنہ یہ ہے کہ ہلتے جلتے ہوئے سنی تو ہر مجلس الگ جگہ شمار ہوگی۔ تو بنیادی طور پر تو آیت سجدہ جو ہے اس کے حوالے سے، اور حضرت ابو رافع روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی، اور اذا السماء انشقت، یہ تو سجدے کی آیت نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ تلاوت کی، اور پھر سجدہ تلاوت کیا۔ ان سے وجہ پوچھی تو کہا کہ میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں سورت پر سجدہ تلاوت کرتے ہوئے دیکھا، تو اسی وجہ سے میں نے اس سورت پر سجدہ کیا، اور میں ہمیشہ کرتا رہوں گا جہاں تک آپ سے جا ملوں۔ ابو القاسم کنیت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ جو کنیت ہے بڑی مبارک کنیت ہے۔ تو سورہ انشقاق کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ احادیث مبارکہ میں کہاں کہاں تذکرہ ملتا ہے، اور اس صورت مبارکہ کو نماز میں پڑھنے کے حوالے سے کوئی واقعہ، سیرت کے حوالے سے کوئی عملی پہلو، تو اس تعلق سے ایک روایت ہمیں نظر آئی، اور یہ روایت بخاری شریف، مسلم شریف وغیرہ کتب میں موجود ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اذا السماء انشقت اور اقرأ بسم ربک الذی خلق صورتوں کی طرف اشارہ ہے، ان صورتوں میں سجدہ تلاوت کیا۔ تو ناظرین کرام، یہ جو صورت مبارکہ ہے سورہ انشقاق، مکی صورت ہے، اور آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک ضروری عقائد کا ذکر ہے، قیامت کے دن ہونے والی ہولناکیوں کے مناظر کا بیان ہے۔ 6 سے 15 تک بیان کیا گیا کہ قیامت کے دن حساب کتاب لیا جائے گا، صحیفہ اعمال انسان کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور انسان کو 2 قسموں میں بانٹ دیا جائے گا، ایک وہ جن کے نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ہوں گے، ایک وہ جن کے نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں ہوں گے۔ سورہ انشقاق کی آیت نمبر 16 سے 19 میں اللہ رب العزت نے شفق یعنی رات کی جو سرخی ہے اس کی قسم اٹھائی، اور فرمایا کہ قیامت کے دن مشرکین کو سخت ہولناک امور کا سامنا کرنا پڑے گا۔ فلا اقسم بالشفق، شفق کہتے ہیں سورج غروب ہونے کے بعد آسمان پر جو سرخی ہوتی ہے۔ تو بارہا ایسا ہوا کہ جہاز میں اس منظر کو دیکھا تو ایسا لگتا ہے کہ دن تو ابھی نکلا ہوا ہے، غروب تو ابھی ہوا ہی نہیں ہے۔ تو سورج غروب ہونے کے
ایک وقت تک یہ سرخی نظر آتی ہے، اس سرخی کو شفق کہتے ہیں۔ تو یہ بڑا ہی اہم وقت ہوتا ہے، اور کئی اعتبار سے اہم وقت ہے۔ اصل تو تغیر ہے کہ آسمان پر ہونے والا ایک تغیر ہے کہ ابھی روشنی تھی، یعنی سورج کی روشنی، پھر سورج ڈوبا اور اس کے بعد سرخی آ گئی، اور تھوڑی دیر بعد ہی سیاہی جو ہے وہ پورے افق کو گھیر لیتی ہے۔ تو یہ تغیرات ہیں، یہ تغیرات دعوت فکر دیتے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات پر دلالت کرتے ہیں کہ ان تغیرات کو، ان تبدیلیوں کو کوئی تو ہے کہ جو اس نظام کو چلانے والا ہے، تو وہ یقیناً اللہ رب العزت ہے۔ آیت نمبر 20 سے لے کر 25 تک اللہ رب العزت نے مشرکین، کفار، ملحدین، دہریوں کے ایمان نہ لانے کی مذمت بیان کی اور ان کو دردناک عذاب سے ڈرایا، اور مومنین کو بشارت دی گئی، اور جو اعمال صالحہ سے متصف ہیں ان کی جو جزا ہے اس کو بیان کیا گیا۔ تو مجموعی طور پر چونکہ یہ ایک مکی صورت مبارکہ ہے، اور مکی صورت مبارکہ کے جو عمومی موضوعات ہیں وہ تقریباً ایک جیسے ہوتے ہیں، جزوی اعتبار سے فرق ہوتا ہے، ہم مرکزی موضوعات کی بات کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے چند موضوعات تھے جس کا ہم نے ذکر کیا۔ اب یہ ہے کہ آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 23 یہ آیت سجدہ اس میں شامل ہے، اس کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ جی۔ قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور جب قرآن پڑھا جائے سجدہ نہیں کرتے بلکہ کافر جھٹلا رہے ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے جو اپنے جی میں رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ قرآن جب پڑھا جاتا ہے، اور ہوا یہ کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں آیت سجدہ کی تلاوت فرمائی، تو سورہ اقرا آپ نے تلاوت کی، اور اس کی جو آیت سجدہ آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت سجدہ کی تلاوت کی، اور مسلمانوں نے آپ کے ساتھ سجدہ کیا، لیکن منافقین نے سجدہ نہ کیا، اور بہت ساری باتیں کی۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ کرنے کی جو جگہ ہے اس جگہ پر سجدہ نہیں کرتے۔ ناظرین کرام، ویسے تو قرآن پاک کی 14 آیات مبارکہ میں جو ہے وہ سجدہ کیا جاتا ہے، آیات سجدہ کہلاتی ہیں۔ یہ جو آیت ہے سورہ انشقاق کی، یہ جدا گانا کیوں ہے؟ یہ جدا گانا یوں ہے کہ اس میں حکم بیان کیا گیا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ باقی جو آیات مبارکہ ہیں اس میں کوئی وعید بیان نہیں کی گئی، اس میں کوئی توبیخ بیان نہیں کی گئی، تو اس آیت مبارکہ میں مذمت بیان کی جا رہی ہے ان لوگوں پر کہ جو سجدہ نہیں کرتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آیت سجدہ کرنا کوئی اختیاری معاملہ نہیں ہے۔ اختیاری معاملہ ہوتا تو اس پر توبیخ کیوں کی جاتی، اس پر اظہار ناراضگی کیوں کیا جاتا، اور مذمت کیوں بیان کی جاتی۔ تو یہ آیت مبارکہ یہ ثابت کر رہی ہے کہ جو آیات سجدہ ہیں ان پر سجدہ کرنا ضروری ہے۔ تو اب سجدہ جو ہے وہ کیوں ہوتا ہے؟ ایک حکمت کا سوال ہے کہ قرآن پاک کے تو 6000 سے زیادہ آیات مبارکہ ہیں، لیکن 14 مقامات پر ہی سجدہ کیوں ہوتا ہے؟ کیا ان میں خاص نقطہ پنہا ہے، اور کیا ایسا ربط اور ایسا اسلوب ہے کہ جس کی وجہ سے یہاں
سجدہ کرنے کو لازم قرار دیا گیا۔ جب ہم ان آیات مبارکہ کے مضامین پر غور کرتے ہیں تو یا تو یہ ہے کہ وہاں سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب جو احکام ہیں وہ کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک حکم وہ ہوتا ہے کہ جس میں ادائیگی میں تاخیر کی گنجائش ہوتی ہے۔ بہت سارے اعمال ایسے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے آیت درود میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھو۔ تو اب اس آیت کے دو مواقع ہیں۔ ایک تو یہ جس میں نے آیت مبارکہ پڑھی تو اس موقع پر درود پاک پڑھنا ضروری ہے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا کسی مجلس میں پیارے آقا علیہ السلام کا ذکر خیر ہو رہا ہے، کم از کم ایک بار وہاں پر درود پاک پڑھنا ضروری ہے۔ اب ایک ہے تیسرا موقع کہ کسی کے سامنے آیت پڑھی بھی نہیں گئی، کسی وہ ایسی محفل میں بھی شریک نہیں جہاں پیارے آقا علیہ السلام کا ذکر خیر ہوا ہو، لیکن قرآن کا یہ جو حکم ہے زندگی میں ایک بار کم از کم اس کو درود پاک پڑھنا ضروری ہے۔ تو اب عمر میں ایک دفعہ کے لیے یہ حکم اس کے لیے متحقق ہوتا ہے کہ چونکہ قرآن نے حکم دیا ہے کم از کم ایک بار اس کی ادائیگی ضرور کرے۔ تو اس میں جو چھوٹ ہے، جو تراخی ہے، جو ادائیگی میں مہلت ہے، وہ زندگی بھر کے لیے ہے۔ بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا وقت مقرر ہے، جیسے نماز کا وقت مقرر ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ کا ایک وقت مقرر ہے کہ نصاب کا سال پورا ہوگا، شرائط پائے جائیں گے تو زکوٰۃ اس دن ادا کرنا ضروری ہے، پہلے ادا ہو سکتی ہے۔ تو یوں جو عبادات ہیں ان کے حوالے سے ان کی ادائیگی کے ٹائم اور پیریڈ کو لے کر بہت ساری ہم تفصیل کر سکتے ہیں۔ آیت سجدہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے دو حصے ہمیں نظر آتے ہیں ادائیگی کے اعتبار سے۔ ایک تو یہ ہے کہ حالت نماز میں کوئی آیت سجدہ، امام صاحب آیت سجدہ کی تلاوت کرتے ہیں تو ان پر جو ہے اب فوری طور پر سجدہ کرنا ضروری ہے۔ تو یہاں آیت پڑھی، یہاں فوری کرنا ہے۔ اتنی جلدی کا جو کام ہے ہمیں بہت کم چیزوں میں ملتا ہے، یہاں آیت پڑھی یہاں فوری سجدہ کرنا ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ علاوہ نماز کے کوئی یہ تلاوت سنتا ہے یا پڑھتا ہے تو سجدہ کرنا تو اس پر ضروری ہو گیا، لیکن فوری کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو اس کی جو مہلت ہے اس کے اندر تراخی ہے، چھوٹ ہے، رخصت ہے، لیکن یہ ہے کہ عمر بھر میں جب بھی ادا کرے گا ادا ہی کہلائے گا، اور تاخیر کرنے پر گناہ گار نہیں ہوگا۔ لیکن جتنا جلدی ادا کرے اتنا ہی بہتر ہے۔ تو یوں ادائیگی کے اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو پہلو یہ ہے کہ ان آیات مبارکہ میں 14 جو مقامات ہیں قرآن پاک کے، یا تو ان میں سجدہ کرنے کا حکم ہے تو اس لیے یہ ہے کہ فوری سجدہ کیا جائے، نماز میں نہیں ہے تو یہ ایک بہتر عمل ہے، نماز میں ہیں تو پھر فوری طور پر سجدہ کرنا پڑے گا۔ اچھا، ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر امام حضرات نمازوں میں آیات سجدہ کی تلاوت نہیں کرتے۔ ایک مشقت ہوتی ہے نمازی کے لیے، ایک الجھاؤ ہوتا ہے کہ وہ نیا آنے والا پتہ نہیں کیا سمجھے گا، وہ رکوع سمجھے گا، امام صاحب سجدے میں چلے گئے۔ تو یوں ایک آسانی کے لیے ائمہ حضرات ان آیات کی تلاوت نہیں کرتے کہ جن میں آیات سجدہ ہیں، لیکن تراویح کے اندر چونکہ قرآن پاک ترتیب سے پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو وہاں تو کسی آیت کو مس کر ہی نہیں سکتے، ورنہ تو سنت ادا نہیں ہوگی۔ پھر قرآن پڑھنے کے جو آداب، جو احکام ہیں، وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ یوں چھوڑ کر قرآن پاک پڑھا جائے۔ اور جب بعض لوگ سجدہ تلاوت کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، نہیں کیجیے گا، نہیں کیجیے گا، آیت نہیں پڑھیے گا۔ ارے بھائی،
جہاں لوگ قرآن پڑھنے کے لیے جمع ہیں، قرآن سننے کے لیے جمع ہیں، اگر وہاں پڑھ لی گئی تو کیا مذائقہ ہے؟ بتا دیا جائے ابھی آیت سجدہ ہے، لوگ سجدہ کریں گے، نیکیاں ملیں گی، تو بھاری نہ سمجھا جائے، بوجھ نہ سمجھا جائے۔ ہاں، جہاں سستی کاہلی کا اندیشہ ہے، یا آپ پڑھ دیں گے لوگوں کو مسئلہ ہی نہیں پتہ ہوگا، ان پر سجدہ لازم ہو چکا ہے، تو یہ ہے کہ وہاں تھوڑی سی احتیاط کی جاتی ہے۔ تو ایک تو یہ کہ سجدہ کرنے کا حکم ہے، اس لیے فوری سجدہ کیا گیا، یا یہ ہے کہ ان آیت مبارکہ میں کفار کے سجدہ نہ کرنے کا ذکر ہے۔ تو پولیس بلا مطلب بغیر کسی میں تشبیہ تمثیل اور ان چیزوں کے سمجھانے کے لیے ایک بات عرض کر رہا ہوں۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ پولیس کسی مجرم کو لے کر جاتی ہے تھانے میں، اور اب اس کو کچھ بھی نہیں کہتی، لیکن اس کے ساتھ والے سیل میں چیخوں کی آوازیں سے آ رہی ہوتی ہیں کہ کسی کو مارا جا رہا ہے، کوئی چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، اور وہ کیفیت جو ہے وہ اس پر ایک تھرتھراہٹ پیدا طاری کرتی ہے، ایک گھبراہٹ پیدا کرتی ہے کہ جناب میرے ساتھ کیا ہوگا۔ تو قرآن پاک نے وہ مواقع کہ جہاں کفار کی مذمت بیان کی ہے اور کفار کے لیے سزائیں جہاں پر بیان کی گئی ہیں، تو ایک اہل ایمان کو وہاں ڈرنا ضروری ہے کہ دل میں خوف پیدا ہو کہ یہ سزا بیان ہو رہی ہے، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ حیات ہے نا، سانسیں چل رہی ہیں، لیکن موت تو آنی ہے نا۔ تو اعتبار ہے خاتمے کا، اگر ایمان کی حالت پر خاتمہ نصیب نہ ہوا پھر کیا ہوگا؟ وہ ساری وعیدیں جو ہیں انسان کے مقدر میں آ سکتی ہیں کہ جو قرآن نے کفار کے لیے بیان کی گئی۔ حالت ایمان پر خاتمہ نہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یا تو یہ شرک کر کے مرے گا، یا ختم نبوت کا انکار کرے گا، ضروریات دین کا انکار کرے گا۔ کفر کی 3 بنیادی وجوہات ہوتی ہیں: انکار، استخفاف اور استہزاء، یعنی ہلکا جاننا ضروریات دین کو، یا ان کا مذاق اڑانا، یا ان کا انکار کرنا۔ تو انکار کرنے والے تو پھر سخت ترین عذاب پاتے ہیں نا۔ تو آیات سجدہ میں بعض مقام ایسے ہیں جہاں کفار کے عناد کا بیان ہے کہ سجدہ نہیں کرتے، اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکتے، تو مسلمان کے دل میں ایک ڈر پیدا ہوتا ہے۔ مسلمان کو یہ سکھایا گیا ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ اس موقع پر سجدہ کرنا ہے۔ ڈر پیدا ہونا تمہارے دل میں یہ ضروری ہے، تم اس موقع پر سجدہ ریز ہو جاؤ اللہ کی بارگاہ میں۔ یا یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے سجدہ کرنے کا ذکر ہے، تو انبیاء علیہ السلام کے سجدہ کرنے کا ذکر ہے، تو انبیاء علیہ السلام تو پیشوا ہیں، مقتدا ہیں، تو وہ ان کے سجدہ کرنے کا ذکر آتا ہے، تو جو امتی ہے وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ بجا لاتا ہے۔ یہ تو ایک ربط کے حوالے سے چیز تھی۔ اب رہی بات فضیلت کی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ سجدہ کیا ہے، اور اس بنا پر یہ ہے کہ ہمیں سجدہ کرنا ہے۔ اور مسلم شریف میں بیان کیا گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا قرأ ابن آدم، کہ جب ابن آدم السجدہ آیات سجدہ پڑھتا ہے، فسجدہ، اور پھر سجدہ بجا لاتا ہے، اعتزل الشیطان یبقی، تو شیطان بھاگ اٹھتا ہے، رونا شروع کر دیتا ہے، یقول یا ویلی، یا ویلہ، کہ ہائے افسوس۔ تو امر ابن آدم بالسجود فسجد فلہ الجنہ وامرت بالسجود فابیت فلی النار، اور کہتا ہے کہ ابن آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، اس نے سجدہ کر لیا اور جنت میں داخل ہو گیا، جنت اس کے لیے مقدر ہو گئی، اور مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا
لیکن میں نے نہ کیا، اب جہنم میرا ٹھکانہ ہے۔ تو یوں شیطان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے سجدہ کرنے سے، اس آیت مبارکہ میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ ناظرین کرام، 14 مقامات ہیں کہ جہاں پر آیت سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ دعاؤں کی قبولیت، کوئی شخص جو ہے ان 14 مقامات کو پڑھے اور پڑھنے کے بعد سجدہ کرے۔ اب ایک ہی مجلس میں پڑھے گا تو ایک دفعہ سجدہ کرنا ضروری ہے، اس کے لیے سجدہ کرے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے، تو بزرگوں نے لکھا کہ اس شخص کی دعا جو ہے وہ فوری قبول ہوتی ہے۔ تو یوں آیات سجدہ جو ہیں اس دعا کی قبولیت کے تعلق سے بہت ہی مجرب جو آیات مبارکہ ہیں وہ ہیں۔ آیات تو سارے مبارک ہیں، بات یہ ہو رہی ہے کہ کس آیت کے پس منظر میں کیا برکت چھپی ہوئی ہے۔ تو مختلف برکات مختلف آیات کے ضمن میں چھپی ہوئی ہیں۔ کوئی آیت ایسی ہے کہ جس پہ جن طاری ہو جائے اس کے کان میں پڑھیں تو اس کو افاقہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی آیت ایسی ہے کہ جس میں درد صحیح ہو جاتا ہے، کوئی آیت ایسی ہے کہ پڑھے جائے تو شیطان بھاگ اٹھتا ہے، کوئی آیت ایسی ہے کہ بعض جو رمز ہیں یا جو اسرار ہیں بعض آیات مبارکہ کے تعلق سے وہ تو احادیث مبارکہ میں بیان کر دیے گئے ہیں، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات مبارکہ ہیں، چوری کے تعلق سے، حفاظت کے تعلق سے، رات میں کوئی پڑھتا ہے تو اس کی ایک فضیلت بیان کی گئی ہے۔ تو یوں مختلف اسرار ہوتے ہیں آیات مبارکہ کے پیچھے، تو وہ اسرار یا تو احادیث میں بیان کیے جاتے ہیں یا اولیاء اللہ اپنے کشف سے جو ہے ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے قلوب پر ایسے خیالات القاء فرماتا ہے کہ جس سے ان کو آگاہی ملتی ہے، یہ اسرار ان پر ظاہر ہوتے ہیں اور پردے چڑھتے ہیں، تو اس پس منظر میں تفصیلات ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ناظرین کرام، سجدہ تلاوت ایک ہی سجدہ ہوتا ہے، 2 سجدے نہیں ہوتے، اور یہ سجدہ تلاوت میں بھی ایک سجدہ ہوتا ہے، سجدہ شکر میں بھی ایک سجدہ ہوتا ہے۔ تو بات ہو رہی ہے سجدہ تلاوت کی، تو سجدہ تلاوت کا جو پس منظر ہے وہ ہم نے جانا کہ کوئی شخص خود آیت سجدہ پڑھے یا سنے، تو سننے پر جو ہے اس پر سجدہ لازم ہوتا ہے۔ کچھ فقہی مسائل جو ہیں، چونکہ ہمارے پروگرام کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے قرآن پاک نے فقہی مسائل کے حوالے سے جو بیان کیا ہے ہم ان آیات کو لے کر بیان کرتے ہیں۔ تو چونکہ قرآن پاک نے حکم دیا ہے سجدہ کرنے کا، ان معنی میں کہ قرآن پاک نے اظہار ناراضگی فرمایا کہ سجدہ کفار نہیں کرتے اور یہ اللہ کے عذاب کا انکار کرتے ہیں، اور جو منافقین ہیں یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے تو سب کچھ صحیح کا دعویٰ کرتے لیکن پھر پلٹتے، تو فرمایا گیا کہ جو ان کے دلوں میں اللہ خوب جانتا ہے۔ تو بات ہو رہی ہے سجدہ تلاوت کی کہ آیت سجدہ پڑھنے والے یا سننے والے، پڑھنے سے یا سننے سے واجب ہوتا ہے، پڑھنے میں شرط ہے، اتنی آواز سے پڑھا ہو کہ عذر نہ ہو تو خود سن لے، اور سننے کے لیے ضروری نہیں کہ بالقصد سنا ہو، بس کانوں میں آواز آ گئی تو سجدہ تلاوت کرنا اس پر ضروری ہو گیا۔ فقہ نے لکھا کہ سجدہ تلاوت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پوری آیت کی تلاوت کی جائے، بلکہ جس لفظ میں سجدے کا مادہ ہے، جیسے یسجدون کے جو الفاظ ہیں یہ سجدے کا مادہ ہوتے ہیں، تو اس کے ساتھ پہلے یا بعد میں کوئی لفظ ملا کے پڑھا، یہی سجدے کے واجب ہونے کے لیے کافی ہے۔ اچھا، اتنے آواز سے آیت پڑھی کہ سن سکتا تھا، لیکن شور و غل کی وجہ سے اپنی آواز نہیں سن پایا، تب بھی چونکہ فی نفس ہی شرط پائی گئی ہے بلند آواز سے پڑھنے کی، سجدہ تلاوت اس پر ضروری ہو گیا۔
قاری نے آیت پڑھی مگر دوسرے نے نہ سنی تو اگرچہ کسی مجلس میں ہو سجدہ واجب نہ ہوا۔ البتہ نماز میں امام نے آیت پڑھی تو تمام مقتدیوں پر واجب ہو گیا، اگرچہ کہ نہ سنی ہو، اگرچہ کہ آیت پڑھتے وقت وہ موجود بھی نہ ہو۔ تو امام سجدہ کریں گے تو سجدہ کرنا پڑے گا اس پر۔ تو سجدہ تلاوت کے جو بعض احکام ہیں اس کا تعلق نماز سے ہے۔ تو چونکہ سجدہ تلاوت کے نماز کے اندر کے جو مسائل ہیں یہ تراویح میں درپیش آتے ہیں، عام زندگی میں درپیش نہیں آتے، اور عام زندگی میں ایک حافظ کو درپیش آ سکتے ہیں۔ کسی نے قصد کیا کہ جناب میں نے تو پورا قرآن ترتیب سے پڑھنا ہے، تو پھر وہ یہ جو 14 مقامات ہیں وہ ان کی بھی تلاوت کرے گا، تو یوں یہ ہے کہ وہ آیت سجدہ کو بھی پڑھ پائے گا۔ اور بھی کچھ مسائل ہیں سجدہ تلاوت کے تعلق سے، لیکن یہ ہے کہ ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں چونکہ موضوع بڑا کلوز تھا، اور یعنی بہت اسپیسیفک ایریا تھا سجدہ تلاوت، کوئی اتنا وسیع موضوع نہیں ہے۔ تو آج ہم نے کچھ ضروری باتیں قرآن پاک کا ماخذ، کہ کون سی قرآن پاک کی وہ آیت مبارکہ ہے کہ جس سے سجدہ تلاوت جو ہے پڑھنے کا حکم واضح ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے کوشش کریں کہ اگر مکروہ وقت نہ ہو تو اسی وقت سجدہ کر لیا جائے۔ تو ویسے تو مکروہ وقت کے تعلق سے بھی سجدہ تلاوت میں تفصیل ہے، تاخیر جو ہے وہ کرنا مناسب نہیں ہے، بندہ بھول جاتا ہے، یاد نہیں رہتا۔ تو سجدہ تلاوت ایک ایسی عبادت ہے کہ جب بھی اس کی ادائیگی کی جائے گی وہ ادائیگی ہی کہلائے گی، قضا نہیں کہلائے گی۔ اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں کیا گیا ہے سوائے نماز کے، کہ نماز میں سجدہ تلاوت والی آیت پڑھی گئی تو وہاں یہ ہے کہ فوری کرنے کا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نور قرآن سے ہمارے سینوں کو منور فرما دے، اور قرآن پاک کا سیکھنا سمجھنا ہم پر آسان فرما دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔